قرآن مجید قرآن مجید اللہ کی آخری اور سب سے جامع کتاب ہے جو پوری انسانیت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے آغاز کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اسے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل مقام حاصل ہے۔ یہ 23 سال کی مدت میں وقفے سے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کا اصل موضوع اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے دور رکھنا اور سچائی کے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیات: اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، چنانچہ اس کا ایک ایک حرف اور نقطہ محفوظ ہے اور اس کے کسی بھی حصے میں نہ آج تک تو کوئی تبدیلی اور ترمیم کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک جیسا کلام کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ قرآن سے متعلق ضروری معلومات: قرآن کریم کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا اور اس میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 14 آیات سجدہ ہیں اور 114 سورتیں ہیں، 558 رکوع ہیں اور 2222 آیات میں 934 کلمات ہیں اور 3,23,027 حروف ہیں۔ قرآن کے بنیادی حقوق: قرآن کریم کے بنیادی حقوق یہ ہیں: اس کے حق ہونے پر ایمان و یقین، اس کی تلاوت، اس کا ادب و احترام، اس کو سمجھنے کی کوشش اور اس پر مکمل عمل۔ قرآن کی تلاوت: قرآن کی تلاوت بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور تلاوت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن سیکھنا، سکھانا اور سمجھنا: دوستو، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا دوسروں کو اس کی تعلیم دینا اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا بھی نیکی ہے اور بغیر سمجھے پڑھنے کو بے فائدہ بتانا بددینی یا جہالت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی بنیادی مذہبی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کا حفظ قرآن بہت بڑی نعمت و سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور صحابہ کی جماعت جو صحیح قول کے مطابق 1,24,000 افراد پر مشتمل تھی میں تقریباً 10,000 حافظ تھے۔